بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے خواجہ میر درد کی غزل کے پہلے دو شعر پڑھے تھے۔ آج اس لیکچر میں خواجہ میر درد کی اسی غزل کے اشعار پڑھتے ہیں۔ شاعر کا نام خواجہ میر درد۔ اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر اور اردو شاعری میں باوائے آدم کا درجہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے غزل میں ایک نیا تجربہ کیا، اور وہ نیا تجربہ یہ تھا کہ تصوف کے مضامین کو بھی انہوں نے غزل میں بیان کیا۔ تو آج ان کی غزل کا تیسرا شعر۔ شعر نمبر 3۔ دید و عدید جو ہو جائے، دید و عدید جو ہو جائے، غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو۔ جوں شرر، جوں شرر، ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں، اے اہل نظر جاتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: الفاظ اور دوسری سمت انہی کی وضاحت، مطلب، معنی۔ دید، دیکھنا، ملنا، زیارت، انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ دید ہو جائے، پھر دیکھنا ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ غنیمت، مفید، فائدہ مند۔ ویسے جہاد میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے مال مفت کے لیے، جو دشمن کا مال فاتح ہونے کی صورت میں مفتوح قوم سے آپ لے رہے ہوں تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، یعنی بہتر، اچھا، مفید۔ جوں، حرف تشبیہ، حرف تشبیہ، بامانی جیسا یا جیسے، یعنی سیاق و سباق کے مطابق معنی کر لیں گے۔ شرر، چنگاری، شرر، چنگاری۔ اہل نظر، اہل نظر، بصیرت رکھنے والے، بصارت رکھنے والے، بصارت والے۔ مراد، جو دوسروں کے
حالات سے واقف ہوں، ان کا دکھ درد جانتے ہیں، ان کا غم و الم، دکھ درد جاننے والے۔ ایسے لوگ کہلائیں گے اے اہل نظر، اے حرف ندا ہے پہلے اسے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، خواجہ میر درد صوفی شاعر، ان کے والد بھی صاحب دیوان شاعر اور تصوف میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے خواجہ میر درد بھی اپنے والد کے مزار پر سجادہ نشین بن کر بیٹھے اور تصوف کے موضوعات کو، تصوف کی اصطلاحات کو بہتر انداز میں جاننے والے تھے اور جانتے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ مذہبی علوم حاصل کیے اور لوگوں کو بھی تصوف کا درس دیتے رہے۔ تو دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، دید و عدید جو ہو جائے، یعنی اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، آپ دوست سے مل لیتے ہیں، غنیمت سمجھو، یعنی اسی کو بہتر سمجھو، اسی کو اچھا سمجھو اور اسی کو اپنے لیے مفید سمجھو۔ جوں شرر جیسے چنگاری، ورنہ شرطیہ کلمہ ہے، ورنہ ہم اے اہل نظر، یعنی اے اہل بصارت اور اہل بصیرت، یعنی نہ صرف دیکھنے والے بلکہ عقل مندی سے دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے یا دنیا کو سمجھنے والے لوگوں، صورتحال یہ ہے کہ ہم چنگاری کی طرح اس دنیا میں آئے ہیں اور ایسے ہی ہم نے جانا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آگ جب جلتی ہے اور آگ سے جب چنگاری جدا ہوتی ہے، تب جب جدا ہو رہی ہو دکھتی ہے، نظر آتی ہے، اور پھر دھوئیں کے اوپر وہ اپنا دکھنا ختم کر دیتی ہے، نہیں نظر آ رہی ہوتی، دھوئیں سے اوپر جاتی ہے، جب وہ بجھنے کے قریب ہوتی ہے پھر ٹمٹماتی ہوئی نظر آتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ خواجہ میر درد کہہ رہے ہیں کہ انسان بھی ایسے ہے، اس کا آنا اور اس کا جانا اسی انداز کا ہے جیسے چنگاری کا، کہ جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر وہ بچہ اپنی زندگی کے مراحل طے کرتا رہتا ہے، اور جب اس انسان کی موت واقع ہوتی ہے تب پھر اعلان شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی درمیان والے وقفے کا لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کیسے بیت رہی ہے۔ پیدا ہوا، اعلان ہونے لگے، اور جب وفات پائی تب اعلان ہونے لگے۔ چنگاری کی یہی صورتحال ہے، جب آگ سے جدا ہوئی تب دکھی، اور جب پھر بجھنے کے قریب ہوئی تب ٹمٹما کر بجھی، تب دکھی۔ اس لیے خواجہ میر درد ایک حقیقت کو واضح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ فانی دنیا ہے، سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، جیو اس طرح کہ مرنا تمہیں دشوار نہ ہو۔ یعنی یہ فانی دنیا ہے، اور فانی دنیا میں اگر دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، اس کو بہتر سمجھو، کیونکہ انسان کو بقا نہیں ہے۔ اور یہ اس صورتحال میں اگر کسی دوست سے ملاقات ہو گئی، اس کی زیارت ہو گئی، 2-4 پل اس کے ساتھ مل بیٹھنا نصیب ہو گیا، تو خواجہ میر درد کہتے ہیں اس کو غنیمت سمجھ لو، اس کو اچھا سمجھ لو، اس کو بہتر سمجھ لو، وگرنہ صورتحال تو یہ ہے کہ یہ آنا جانا لگا ہوا ہے، بقا تو ہماری زندگی کو ہے ہی نہیں۔ انشاء نے ایک مقام پر کہا ہے کہ بھلا گردش فلک چین دیتی ہے کسے انشاء، بھلا
بھلا گردش فلک چین دیتی ہے کسے انشا، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں، وگرنہ انسان کا یہ آنا جانا، زندگی کے مصائب آفتیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں، تو لوگ انہی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اگر دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، اس چیز کے خواہاں نہ ہو جائیں کہ بس وہ ہمارے ہو کر رہ جائیں، ملاقات ہو گئی، زیارت ہو گئی تو اسی کو بہتر سمجھو اور اسی کو اپنے لیے اچھا سمجھو، وگرنہ ہماری صورتحال یہی ہے کہ جیسے ایک چنگاری دو پل کی زندگی اس کی ہے، انسان کی زندگی بھی ویسے ہی ہے۔ تو ایک حقیقت کو خواجہ میر درد نے ہم پر واضح کیا، اور اس سے آگے والا شعر نمبر 4۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے، آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، الفاظ معنی، بے ہنر جو خوبی نہ رکھتا ہو، جو کسی فن سے واقف نہ ہو، یا کسی فن میں ماہر نہ ہو۔ اہل ہنر خوبی رکھنے والے لوگ، خوبی رکھنے والے لوگ اپنے فن میں ماہر لوگ، اپنے فن میں طاق لوگ، وہ کہلائیں گے اہل ہنر۔ منہ پہ چڑھنا، مقابلہ کرنا، مقابلہ کرنا، جی سے اترنا، دل کے اندر جگہ نہ بنا سکنا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، خواجہ میر درد اپنے شعر میں ایک اور حقیقت کو واضح کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے، آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں، کہ وہ لوگ جو کوئی فن نہیں جانتے یا کسی خوبی کے مالک نہیں ہیں تو وہ ایسے لوگوں سے جا کر الجھتے ہیں جو اپنے فن میں، اپنے ہنر میں طاق اور ماہر ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ مقابلہ انہیں کوئی عزت نہیں دلاتا، یہ مقابلہ انہیں کوئی احترام نہیں دلاتا۔ اس مقابلے کے باعث وہ
اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں اور بے عزت اور رسوا ہوتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔ خواجہ میر درد ان کی وفات ہے 1785 عیسوی کی۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہ کردار تھا، اور شاعری وہ زندہ رہتی ہے جو آفاقی ہو اور جس میں نہ جگہ کی قید ہو نہ زمانے کی قید ہو۔ آج 21ویں صدی میں بھی ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ لوگ انہی کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اپنے فن میں طاق اور ماہر ہوں، کیونکہ انہیں خطرہ انہی سے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جی سی یونیورسٹی، جسے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہا جاتا ہے، لاہور میں انہوں نے وہاں پڑھایا کچھ عرصے کے لیے، لیکن پرنسپل سے بن نہ سکی۔ اس میں اقبال کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ حسد کے مارے یہی چاہتے تھے کہ اقبال یہ کالج چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کے اندر انہیں خوبیاں نظر آ رہی تھیں کہ لوگ انہی کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کچھ عرصے کے لیے فوج میں رہے، وہ افسر الملک جو تھا اس سے نباہ نہ سکے۔ وجہ کیا تھی کہ افسر الملک کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر کچھ عرصہ مولانا ظفر علی خان فوج میں رہے تو فوج کے سربراہ یہ بن جائیں گے، میرا مقام ختم ہو جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ مخالفت پر اتر آتے ہیں، لیکن ان کی یہ مخالفت اہل فن کو، اہل ہنر کو اور زیادہ مشہور بھی کر دیتی ہے اور زیادہ عزت بھی دلاتی ہے۔ بشیر بدر نے ایک مقام پر کہا ہے کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ میں ہر روڑے کو اپنے راستے سے اسی انداز میں ہٹاتا رہوں، اسی کو ٹھوکر مارتا رہوں، بلکہ میں اپنی جد و جہد کو مزید بڑھا دیتا ہوں اور میں اپنی منزل کے اور زیادہ قریب پہنچ جاتا ہوں اور منزل بڑھ کر میرے قدم چھو لیتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے، کہ وہ لوگ جو کسی فن میں طاق نہیں ہے، ماہر نہیں ہے، جو کوئی خوبی اپنے اندر رکھتے ہی نہیں ہے، جن کے اندر کوئی جوہر ہے ہی نہیں، وہ ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے، ان سے دشمنی کریں گے جو اپنے فن میں طاق اور ماہر ہیں، جو اصلی جوہر کہلانے کے لائق ہیں۔ اگر ان کے ساتھ یہ مقابلہ کریں گے تو ان کو عزت نہیں ملنے والی، یہ الٹا ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کا مقام اور مرتبہ اہل فن کا، اہل ہنر کا اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔